عظیم نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ خداوند قادر مطلق خدا آپ سب کو بڑی برکت دے جو آج خداوند کی حضوری میں آئے ہیں۔ اس کی حضوری کے وسیلہ سے ہی ہم قوت پاتے ہیں، ادروائز ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ہم میں کوئی زور، کوئی ایسی وڈیائی نہیں ہے۔ آمین۔ آج دعائیہ اور شفائیہ عبادت ہے اور اس وقت ہم نے خوب اچھے خداوند خدا کی پرستش کے گیت گائے ہیں، اس کی حمد اور تعریف کی ہے، اور یقیناً خداوند خدا خوش ہے۔ جو اس کی پرستش کرتے ہیں ہر دو چند اجر پاتے ہیں۔ آمین۔ اس وقت میرے ساتھ نکالیے نئے عہد نامہ میں سے مرکز رسول کی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک۔ مرکز رسول کی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک۔ پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانہ میں تعلیم دینے لگا، اور بہت لوگ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئی، اور یہ کیا حکمت ہے جو اس سے بخشی گئی، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا یہ وہی بڑھائی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسیس اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے، اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں؟ پس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ یسوع نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا، اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا، صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ نئے عہد نامے میں جو حوالہ پڑھا گیا ہے، اس کو آپ نے بڑے غور سے سنا ہے، دیکھا ہے۔ آپ یہاں پر اندازہ لگائیں کہ کس طرح خداوند خدا آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا۔ کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے آئے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لیکن میری بہنوں بیٹیوں، آپ دیکھیں، خداوند خدا گراسینیوں کے علاقہ سے ہو کر جب وہ ناصرت میں آئے ہیں، گراسینیوں نے بھی قبول کیا، کیونکہ وہاں بھی بہت سے معجزات ہوئے۔ بدروح گرفتہ ایک شخص میں سے بدروہیں نکالی، ایک عورت میں سے 12 برس خون جاری تھا، وہ ٹھیک ہوئی صرف چھونے سے، اور یائرس کی بیٹی بھی جو کہ موت کے منہ کے اندر جا چکی تھی، خداوند خدا نے اس کے موت کے منہ سے اس کو نکال دیا اور وہ زندہ ہو گئی۔ آمین۔ لیکن جب وہ اپنے وطن میں آیا ہے ناصرت میں، اور لوگوں نے دیکھا، اور کیا اپنے اندر کہا، کیا یہ وہی بڑھائی کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا کیا؟ اس کی تصدیق کی۔
तमस्खर, नाचीज जाना अपने खुदावंद यीशु मसीह को, जो निजात के देने के लिए आसमान से जमीन पर आ गया। आप जानते हैं मत्ती रसूल की इंजील में क्या लिखा है? जब यूसुफ के पास फरिश्ता ख्वाब में मिलता है तो कहता है वो मौलूद मुकद्दस रूह कुद्स की तरफ से होगा, उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाएगा। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के लिए तो इतनी ज्यादा प्रोफेसी थी। जिस जगह में गया है वहां पर नासरत के लिए प्रोफेसी थी। बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू हजारों में छोटा है, फिर भी तुझसे क्या होगा? एक बड़ा सरदार निकलेगा जो इस्राएल की निगहबानी करेगा। लेकिन इस्राएल ने उसकी हकारत की है। क्या कहा? ये वो बढ़ई का बेटा नहीं है, वो जिसके भाई याकूब, यूसुस, यहूदा और शमाउन और उसकी बहनें हमारे यहां ब्याही हुई है, क्या वो ये नहीं? कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने कहा नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। और फिर लिखा गया है और वो वहां कोई मौजा ना कर सका। मौजात का खुदा यहोवा यरी, यहोवा रफे, निजात का चश्मा, शाफी, जिसके खून में शिफा, जिसके देखने में शिफा, जिसके बोलने में शिफा, जिसके छूने में शिफा, जिसको कोई छू लेता है तो शिफा, वहां वो कोई मौजा ना कर सका उनकी बेइत्कादी के वसीला से। और लिखा है थोड़े से लोग थे जिनके ईमान को परखा गया, जिनको चेक किया मौजात के खुदा ने कि क्या वो सही डिग्री पर उनका ईमान है कि नहीं। लिखा है चंद मौजात वहां किए गए और फिर लिखा है बीमारों पर हाथ रखे और वो अच्छे हो गए और उसने उनकी बेतकादी पर ताज्जुब किया। मेरी बहनों और मेरी बेटियों, क्या आज भी वही तारीख दोहराई जा रही नहीं? कैसा हो रहा है? हो रहा है ना। लोग गिरजाघरों में आते हैं लेकिन पूरे मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदावंद के ताबे नहीं कर पाते। पूरा ध्यान अपने खुदावंद की तरफ नहीं होता। वो जो हमें बाहर से हम नजर आते हैं वो हमें अंदर से हमारी स्कैनिंग करता है, ये किस लिए आए हैं। वो हमारी पहचान रखता है। हालांकि वो दुनिया में जब आया तो आते ही क्या कहता है? मेरे साथ हवाला जरा देखिए, लूका रसूल की इंजील उसका 4था बाब, उसकी आयत देख ले 16वीं आयत से। और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला
جہاں یہ لکھا تھا خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ کیا وہ اس وقت پیدا ہوا تھا جب وہ مریم کے ہاں پیدا ہوا؟ نہیں، وہ تو پہلے ہی موجود ہے۔ اس کا حوالہ بھی ہم دیکھتے ہیں، کلسیوں پہلا باب اس کی 14ویں 15ویں آیت ذرا دیکھیں، اس کے بعد اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ کلسیوں پہلا باب اس کی 15ویں آیت، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، تھا نہیں، پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں۔ مسیح یسوع کے وسیلہ سے سب کچھ پیدا ہوا، وہ سب سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتے ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے۔ آمین۔ وہ سب سے پہلے مولود ہے اور وہ بھیجا گیا، کیونکہ یہاں پر لکھا گیا ہے اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی، پانی کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ کیا کیا اس کی اتھارٹی ہے، کیا کیا اس کے مقام ہیں؟ وہ سب سے پہلے مولود ہے، اور سب کچھ آسمان یا زمین، ریاستیں یا بادشاہیاں، جو کچھ ان میں ہے اس کے وسیلہ سے تخلیق ہوا ہے، یعنی پیدا ہوا ہے، اور وہ بھیجا گیا ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کہا؟ یہ وہی بھڑائی کا بیٹا نہیں جس کے بھائی شمعون، یہودا اور یوسفس ہیں؟ کیا اس کی بہنیں گھروں میں بیاہی نہیں گئی؟ میرے اور آپ کے مسیح کی تحقیر کی گئی ہے، اور یہ تو یسایہ نے پہلے ہی کہا تھا، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ اور یہاں پر ایمان ان کا صفر نظر آتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اپنے اس ایمان کے وسیلہ سے جو لوگ رکھتے تھے وہ ان کے لیے کوئی معجزہ نہ کر سکا۔ یہ نہیں کہ میرا اور آپ کا مسیح معجزات نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے پاس قوت ہے، وہ تو زمین اور آسمان کو پیدا کر دیتا ہے، تخلیق کرنے والا خالق ہے۔ وہ چھوٹی موٹی چیزوں کو یوں پلک جھپکتے میں وہ 100% ٹھیک کر دیتا ہے۔ مردہ کو، لازر مردہ کو عالم ارواح سے بلا لیتا ہے، اس کے لیے معجزہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔
لیکن یاد رکھیں ہم اپنے ایمان سے اور اس کا جو پرکھنا ہوتا ہے، کیا یہ اس ایمان سے آیا ہے میرے پاس؟ آسمان پر بھی وہی جائے گا جو ایمان سے اپنے خداوند کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے ہیں، اس کے کلام پر ایمان لاتے رہے ہیں، اس کے کلام کے موافق زندگی بسر کرتے رہے ہیں، اس سے ڈرتے رہے ہیں، کانپتے رہے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارا خدا پہچانتا ہے اور پھر زندگیوں کو بدلتا ہے، پہچانتا ہے اور پھر ان کے اوپر معاوضہ ہوتا ہے، پہچانتا ہے، ادروائز غیر کے لیے اس کے پاس معاوضہ نہیں ہے۔ اگر اس نے معاوضہ کرنا ہو یا اگر اس نے دنیا سے وہ محبت کرنی ہو جو عام حالات میں ریلیشنز کرتے ہیں، ماں بچہ جیسا بھی ہو اس کو گلے سے لگاتی ہے، نہیں، ہمارا خداوند خدا جس نے ہمارے لیے نجات کا کام کیا، آج وہ جو اس کے نجات کے کام کی قدر کر رہے ہیں، اس بلڈ کی قدر کر رہے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس کے آئین کو مانتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، علاج ان کے لیے، معجزات ان کے لیے ہیں، ہر طرح سے اہمیت ان کو دی جاتی ہے، ورنہ دنیا کو نہیں۔ ہمیں دنیا سے اس لیے نکالا گیا ہے کہ دنیا اس کو قبول نہیں کرتی۔ اور یہاں پر لکھا گیا ہے خدا کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی دوں، اندھوں کو بینائی دوں، بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ کیسے کچلے ہوئے؟ ہر طرح سے کچلے ہوئے۔ یاد رکھیں کچلنا یہ نہیں کہ گاڑی آتی ہے اور کچل کے چلی جاتی ہے، اس کا جسم کچلا جاتا ہے۔ کچلنا ہر طرح سے جو دنیا میں دھتکارے گئے لوگ ہیں ان کی عزت کچل دی جاتی ہے، ان کو کچھ سمجھا نہیں جاتا، ان کو لوگ دور سے کہتے ہیں یہ ایک عیسائی ہے، وہ کچلا ہوا ہے، عزت نہیں اس کو مل رہی ہے، اسکولوں میں داخلہ نہیں مل رہا، کالج میں داخلہ نہیں مل رہا، بڑے بڑے دفاتر میں اچھی جگہ پوسٹ نہیں ہے، وہ کچلے جاتے ہیں، ان کی تعلیم کچلی جاتی ہے، ان کا سٹیٹس کچلا جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ پر نگاہ کریں، میں کس جگہ سے کچلی ہوئی ہوں؟ ایمان نہ لانے کے وسیلہ سے میں کہاں سے کچلی گئی ہوں؟ ہاں میں کچلی گئی ہوں کیونکہ خداوند خدا نے جب مجھے چنا، مجھے اپنے خداوند خدا نے بیپٹزم کے بعد اپنا انعام دیا روح القدس کا، اور روح القدس کی نعمتیں دے دی۔ آمین۔ ورنہ اس سے پہلے کیا تھے؟ ہم کچلے ہوئے تھے، نہ روح القدس، نہ کوئی انعام، نہ کوئی پاور، نہ چرچ کا منہ، نہ کسی ٹیم میں آنا، نہ بجانا، نہ گانا، نہ کوئی کلام، نہ کوئی سننا، یہ کچلا ہوا انسان۔ آج آپ اندازہ لگائیں، آپ خاندان اس بائبل، اس سب جتنی بھی میٹنگ ہے، دعائیا شفایا، اس میں خاندانوں کو بلایا جاتا ہے، پر سب نے بہت دفعہ کہا ہے سب خاندان آئیں، بھائی کہاں ہیں ہمارے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ کس نے ان کو کچل دیا ہے؟ وہ کچلے ہوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے، وہ کچلے ہوں کو بلانے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں ان کچلے ہوں کو خدا کے گھر میں لانا ہے، تاکہ کیا ہو، ہمارا خداوند جانے کہ مجھ پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے ایمان کے مطابق وہ ان کو بھی کھڑا کر دے
اور ان کی ٹانگیں بھی دوڑنا شروع کر دے اور وہ خدا کے گھر میں دوڑتے ہوئے آئیں، آنکھیں ان کی ٹھیک ہو جائیں، وہ خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کر دے۔ آج مجھے بتائیں، کیا جو خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے ان کی آنکھیں کچلی جاتی ہیں کہ نہیں؟ جو سنتے نہیں ان کے کان کچلے ہوئے ہیں، جو بولتے نہیں ان کے لب کچلے ہیں، ان کی زبانیں کچلی ہوئی ہیں، جو خدا کے کلام کو نہیں بولتے۔ اور جو ایمان نہیں لاتے وہ گویا پوری بے اعتقادی میں کچلے ہوئے ہیں، بے ایمانی میں کچلے ہوئے ہیں۔ بابوں اور فقیروں کے پاس جانا ہے اور ان کے سامنے اپنے آپ کو ہم نے بہت بڑا بنانا ہے۔ ہمیں پہچان تک نہیں آئی کون سا خادم جو ہے وہ کتنے % صحیح ہے، کون سا خادم ہے جو ہمیں واقعی ہی خدا کی نزدیکی میں لے کر جائے گا۔ اس کے رول قدس میں جو ہمیں مسا کرنے کے لیے آیا ہے وہ ہماری مدد کرے گا اور ہم اس کے روح سے مسا ہوں گے۔ آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کیونکہ ہمارے ذہن کچلے ہوئے ہیں، ابلیس نے کچل دیا ہے، ہمیں شناخت نہیں ہو رہی ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بیٹیوں، آج ہمیں اپنے خدا کے اس ایکٹ کو یاد کرنا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے ہمارا خدا ان کی بے اعتقادی کے وسیلہ سے وہاں کچھ معجزے نہ کر سکا۔ کیا خیال ہے؟ ہمارا اعتقاد 100% ہے؟ 100% ہے تو ہم ضرور ہی شفا پائیں گے، کیونکہ ہم اپنی بے اعتقادی کے وسیلہ سے شفا پا نہیں سکتے اور وہ ہمارے نزدیک آ نہیں سکتا۔ پہلے بے اعتقادی کا علاج کرنا ہے اور وہ یہ ہے بیپٹزم، ریپینٹ، بیپٹزم، رول قدس کو پانا، چرچ فیلوشپ، پھر گھر میں کیا ہے؟ کلام کو پڑھنا، بائبل سٹڈی، دعا کرنا، خاندانی دعا کرنا۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں خدا کے سامنے ایمان کے ساتھ کھڑا کرتی ہیں۔ اور پھر کیا ہمیں کرتا ہے؟ ہمیں وہ جو ہمارا اعتقاد دیکھتا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم اپنے خداوند کی عزت کر رہے ہیں، ہم اس کو درجہ دے رہے ہیں کہ خداوند ہم ایمان سے آئے ہیں، تیرے کلام کو پورا کر کے آئے ہیں، تیرے حکم کو مان کے آئے ہیں۔ تو خداوند ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیں آرام دے دیتا ہے۔ آج سوچنا ہے کہ کیوں نہیں ہم اپنی اس علاج کو پا سکتے، کیوں نہیں ہم ٹھیک ہو رہے۔ آپ دیکھ لیں جو بدستور آ رہے ہیں، کتنے ہمارے بھائی اور بہنیں اور بیٹے اور بیٹیاں کتنے کم ہیں۔ دعائیا شفایا عبادت میں کوئی بھی باپ، کوئی بردر، کوئی بچہ نظر نہیں آتا، کوئی جوان نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ خدا وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، ان گھروں سے، ان کی بے اعتقادی کی وجہ سے۔ یہی مماثلت پیدا کی ہے، ہمارے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے، بے اعتقادی ہوتی ہے، ہم اندر سے خدا کے پورے طور پر ہم اس کے منتظر نہیں ہوتے، پورے طور پر ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، پورے طور پر وہ ہمارے ایمان کو تولتا ہے تو ہم پورے نہیں اترتے۔ اس لیے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں معجزہ نہیں ملتا، ہم ٹھیک نہیں ہوتے، ہم لگاتار اسی طرح جس طرح ہماری پہلے کی ڈگر تھی، ہم اسی ڈگر پہ چلتے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ کس لیے آیا؟ وہ اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔
اور وہ کہتا ہے جو ایمان لائے گا وہی ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اور پھر کہتا ہے اگر تو ایمان لاتی تو خدا کے جلال کو دیکھتی. کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارا خدا وہاں معجزہ نہ کر سکے. ایک دفعہ شاگردوں کو بھی ڈانٹا گیا کہ تمہاری بے اعتقادی کی وجہ سے تم ناکام ہو، تم معجزہ نہیں کر سکے، تم نے بری روح کو نہیں نکالا. اپنے آپ کو آج ہم ماپیں گے، ہم بے اعتقادی میں کتنے % ہیں. اپنے خاندان کو ماپیں گے، وزن کریں گے، تولیں گے. کیا ہم خدا کی ڈیمانڈ کے اوپر پورے اترتے ہیں؟ کیا ہمارا خدا ہمارے نزدیکی میں رہ رہا ہے یا وہ چلا جاتا ہے؟ یہاں سے لکھا ہے خدا نے کیا کیا یہاں سے، اور وہ کوئی معجزہ نہ کر سکا، صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تاج کیا. یاد رکھیں خدا اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے خداوند کی بھی نزدیکی میں جائیں اور اپنے آپ کو اس طور بنائیں کہ وہ ہمارے نزدیک آئے اور ہم سے جدا نہ ہونے پائے. کلام مقدس میں لکھا ہے مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. اگر وہ ہم سے جدا ہو گیا تو یقین کریں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہماری زندگی کا مالک وہ ہے، ہماری زندگی کے کاموں کو پورا کرنے والا وہ ہے، ہمارے خاندان کو بنانے والا وہ ہے، ہمیں نئی زندگی دینے والا وہ ہے، اور بچانے والا بھی وہ ہے، اور وہ ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے. اپنے آپ کو ہم اس زاویے میں رکھیں جو زاویہ وہ پسند کرتا ہے. پورے اعتقاد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنے خدا کی نزدیکی میں جائیں، اس کے گھر میں آئیں، اپنے خاندان کے ساتھ مل کر خداوند کے قدموں میں گر جائیں، کیونکہ خداوند پسند کرتا ہے کہ ہم پورے اعتقاد کے ساتھ اپنے خدا کے پاس آ جائیں. آمین. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو تیار کریں. ہاں، اول تو گرجا گھروں میں ہم بہت کم تعداد میں آتے ہیں، لیکن اگر آتے ہیں تو ہم کس پر اعتقاد کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے ساتھ کلام کو بھی نہیں لے کر آتے، بائبل کو نہیں لے کر آتے، موبائل پکڑا ہوتا ہے. اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں سرنڈر کریں. اپنے زندہ کلام کو جو خداوند نے آپ کو بخشا ہے وہ اپنے ساتھ لگائیں، اپنے خدا کے کلام کو، اور اسی پر نظر رکھیں. بنانے والا وہ ہے، یہ کسی کمپنی کا بنا ہوا کلام نہیں ہے، یہ ہمارے خدا کے منہ کا کلام ہے. یہ کسی کمپنی نے اس کے اندر نبوتیں نہیں کی، بلکہ نبیوں کی معرفت طرح بطرح اور حصہ بحصہ ہمارے خدا نے نبیوں کو یہ حکم دیا اور انہوں نے نبوتیں کی ہیں. آئیں اپنے خدا کی حضوری میں دعا کرنا شروع کریں. ہم سب کھڑے ہو جائیں اور دعا کرنا شروع کریں.